थोड़ा सियासत के मौज़ूआत पे वापस आते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का नया बयान, मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, बट लेट्स सी व्हाट डिड शी हैव टू से। अच्छा जी, मरीम नवाज़ साहिबा का जो स्टेटमेंट है वो हम आपको सुनाते हैं। जो फितना है, मैं इसको कहती हूँ कि तुम रैली ना निकालो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना बंद कर दो। ये जो गैंग है जिसका सरबराह सरगना इमरान खान है, सिर्फ वो खान जिम्मेदार नहीं है, पूरा गैंग है जो जिम्मेदार है, पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच नोच के खाया है। जब वो RTS बिठा के आता है तो वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है। हर बार इसका नाकाम हुआ, असेंबलियां तोड़ने का फैसला नाकाम हुआ, तो आज आप देखें एक नई जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। असल साजिश का भांडा खुद इस फितना खान ने फोड़ा। साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपया रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। चोर का बेटा चोर। यहाँ फैसले सासों के कहने पे होते हैं, यहाँ फैसले दामादों के कहने पे होते हैं। किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं, साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है, ये जाती गुफ्तगू नहीं होती। मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है, वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा के रहेगी। अगर एक लम्हे के लिए आप आंखें बंद कर लें और ना इमेजिन करें कि ये मरीम नवाज़ साहिबा है, मुझे लगता है बयानिए में कोई फ़र्क नहीं है। ये बातें हम आज नहीं कई सालों से सुन रहे हैं। हर सियासी हरीफ को इसी किस्म की पर्सनल तनकीद का निशाना बनाया जाता है। चोर डाकू, चोर का बेटा चोर, यानी कोई नई बातें नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अमिड्स ऑल ऑफ दिस केओस, ये जो तमाम केओस आप देख रहे हैं, इसमें जमहूरी इक़्तिदार का क्या, यानी आज जो जमातें इक़्तिदार में मौजूद हैं और मुज़ाकरात कर रही हैं, लेकिन विल हिस्ट्री रिमेंबर देम इन द राइट वे? तारीख़ इनको किस तरह याद रखेगी? ये वही लोग हैं जिन्होंने मीसाक जमहूरियत किया, जो डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन के लिए अलाइंसेस करते रहे हैं इन द पास्ट। आज जो मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू थी जिसमें वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रही थी, हमेशा से ये नारे लगते रहे इस्टेब्लिशमेंट एंड डेमोक्रेसी का कायम होना, लेकिन आज हम सब हैरत से दंग हैं कि यही जमहूरी सियासी जमातें आइन की पासदारी के ख़िलाफ़ एक PDM बना के बैठी हैं। और मुज़ाकरात में इनका मौक़िफ़ ये है कि जो ऑलरेडी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जिसमें 90 दिन में इलेक्शन होना था, 110 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नहीं जी, इलेक्शन 2-3 माह अगर और आगे हो जाए तो सो व्हाट। सवाल ये है कि क्या वाकई असम्बलियाँ तहवील होंगी? इमरान खान साहब ने कहा है हुकूमत अगर 14 मई से पहले असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार है तो हम भी एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। यानी इतनी लचक उन्होंने दिखाई है। और अगर इसमें उन्होंने कोई डेंट यानी उनके स्टांस पे, PDM के स्टांस में फ़र्क नहीं आता, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि जी हमारा लाए अमल तैयार है। इसके अलावा जी आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक PTI से है। आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि खान साहब का फिर कहना है कि तब करवाएंगे जब इनको यकीन होगा कि इमरान खान को रस्ते से हटा सकते हैं। आइए देखते हैं आलिया साहिबा क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सवाल ये है कि तनकीद की गोलाबारी, जो स्टेटमेंट था मरीम नवाज़ साहिबा का, वो हमने व्यूअर्स को सुनवाया। मुझे ये बताइए कि तमाम की तमाम PDM का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो एक तरह से आइन से बालातर है। 90 दिन छोड़िए, 110 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इलेक्शन की ना हिमायत कर रहे हैं ना हामी भर रहे हैं। हाउ विल हिस्ट्री रिमेंबर दिस पर्टिकुलर जंक्चर ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि इस पार्टी का क्या है, इसका जो माइंड सेट है ना वो आमरीत वाला है। यानी वही जो हमने देखा है, मतलब इट्स हार्ट रेंचिंग कि जनरल जिलानी का लाना, इनको वो वेटर की टोपी पहनना, और उसके बाद जिस तरह से इनकी परवरिश हुई जनरल ज़ियाद साहब की नर्सरी के अंदर, और फिर इसके बाद जनरल मुशर्रफ का NRO लेकर, और बाद में भी आपने देखा है कभी दिघी में कभी भुरके के अंदर इन्होंने जिस तरह से जो है प्रॉपरली एक बैसाखियों का सहारा लेकर ये इक़्तिदार में आए हैं। तो अब भी यही समझ रहे हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है, आमरीत है, क्योंकि आइन सिर्फ आमरीत में टूटता है। पाकिस्तान का आइन हमेशा मुकद्दस है। ये मैं बार बार इनको इसलिए बताने की कोशिश करती हूँ कि जब भी कहते हैं ना पार्लियामेंट मुकद्दस है, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे लिए पार्लियामेंट वाकई ही एक सियासी काबे का दर्जा रखती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड
انہی کی باتوں کو کانٹرڈکٹ کرتی ہیں, کیونکہ جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو آپ کواش کر دیں اور تب آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر جانا ہے, تو یہ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں فیصلوں کی اتنی ہی اہمیت ہے. پھر آپ 63A کا جس طرح سے یہ باتیں کر رہے ہیں, حالانکہ 63A کیٹاگوریکلی کہتا ہے کہ آپ نے لوٹا کریسی کو روکنا ہے, چھانگا مانگا کو سندھ ہاؤس کو روکنا ہے, لیکن اس کو یہ ری رائٹنگ آف قانون کہتے ہیں. آپ بالکل اسی طرح سے کہ قانون کے اندر واضح ہے, 218 سے لے کر 220 تک لے لیں, 245 کی شک لے لیں, جو شک بھی اٹھائیں گے اس میں یہ مینڈیٹری ہے کہ کوئی بھی اسمبلی ٹوٹے گی 60 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں. 60 ڈیز تو چھوڑ دیں, 110 ڈیز کے بعد بھی ابھی بھی یہ اس پہ آمادہ نہیں ہے. علی جی, سب سے زیادہ حیرت کی بات ہے, I'm sorry to interject over here, کہ حکومت کا کام جیسے اگر ریکنسلیشن یا مذاکرات یا مفاہمت کی میز پہ لوگوں کو لانا تھا, سال بھر میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی ایفرٹ نہیں ہوئی. آج جب اللہ اللہ کر کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس کے بالکل پیرلل خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ, مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ, تو ہم اس سوچنے پہ مجبور ہیں کہ مذاکرات کے راؤنڈز کس طرح آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں کس طرح گفتگو ہو رہی ہے جب باہر اسی طرح ہیٹڈ ٹیمپریچرز ہیں, الفاظ کی گولہ باری اسی طرح جاری ہے. What's exactly happening on the dialogue table? دیکھیے, میں اتنا سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی انسٹیڈ آف دس تھنگ کہ پی ٹی آئی کا اس وقت اپر ہینڈ ہے جی, اور پی ٹی آئی صرف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. پی ٹی آئی نے بڑی خندہ پیشانی سے اپنی حکومت جانے کے فیصلے کو قبول بھی کیا, حالانکہ سب نے دیکھا ہے کہ سائفر بھجوایا گیا, اسی سپریم کورٹ نے اس سائفر کا کوئی نوٹس نہیں لیا. سب نے دیکھا کہ ہم نے بڑے ریسپیکٹفلی ان سے یہ کہا کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے ہم الیکشنز میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر الیکشن کمیشن کا رویہ آپ نے دیکھا تھا, تب اس نے اکتوبر 2022 کی ڈیٹ تھی, جو اب اکتوبر 2023 میں بھی نہیں ہونا. اب جو ہم رویہ دیکھ رہے ہیں, ہم بیٹھے مذاکرات کے لیے کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ الیکشن ایک دن میں ملک میں ہونا چاہیے اور اگر کچھ پیسوں کی ان سے بچت ہو سکتی ہے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو مریم صفدر صاحبہ نے کل کیا ہے اور جس طرح سے وہ حرف تنقید بنا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کو, اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو, معزز ججز کو, اور ایک جس سے کہیں ڈیوائڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سیکول ہے 1997 کا, اور یہی انہوں نے تب کیا تھا, تب فزیکل اٹیک کیا تھا. اب یہ بار بار اپنے جلسوں, اپنے پریس کانفرنسز میں کبھی تصویریں دکھا کے, کبھی پارلیمنٹ کے تھرو ان پر اٹیک کر رہے ہیں. اور ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ کل جس طرح سے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی ان کی سمدھن کی کالز ہیں, تو عوام انہیں یہ یاد کرانا چاہتی ہے کہ ان کی سمدھن صاحبہ, ان کی ساس کی کال ہے تو ان کی سمدھن صاحبہ اور ان کے داماد صاحب جو ہے چیف جسٹس کے, وہ تو اسی پارٹی میں بیٹھے ہیں. کیا تب ہم نے اس کو کہا تھا کہ یہ سمدھن یا داماد کا فیصلہ آیا ہے؟ دوسری بات, خواجہ آصف تو پہلے دن سے ہی ان مذاکرات کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب کی اسٹیٹمنٹ, دیکھیں یہ سارے سپوائلرز ہیں, یہ ملک کو انارکی میں دھکیلنا آئلہ جی چاہتے ہیں. ایک اور بات بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ایم ایل این میں درار پڑ چکی ہے؟ بیکاز جہاں آپ نے یہ تینوں چاروں نام لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہو سکتا ہے اسٹریٹجی مختلف ہے, لیکن ود ان دا پارٹی بھی ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے اس کانورزیشن کو, اس ڈائلاگ کو آگے لے کے جانے کی؟ کیا وہ مخلص ہیں اس ڈائلاگ کے ساتھ؟ کیا وہ بیٹھ کر حل نکالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سدرا صاحبہ, میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, ان مذاکرات میں بیٹھنا ان کی مجبوری ہے. ادروائز یہ پارٹی ہمیشہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتی ہے, وہ سب کے سامنے ہے. ایک بھائی گردن پکڑتا ہے, دوسرا بھائی پاؤں پکڑتا ہے, اور یہی بات ہے. ویسے تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا تعلق نون لیگ کا آئین اور قانون سے ہے, شہباز شریف صاحب کا اس حکومت اور اس پارٹی سے اس وقت ہے, کیونکہ پارٹی اس وقت چلا رہی ہیں ان کی چیف آرگنائزر یا وہاں سے بیٹھے ان کے والد محترم. جو فیصلے حکومت میں ہو رہے ہیں یا پارٹی میں ہو رہے ہیں وہ ان کے تھرو ہو رہے ہیں. اور یہ جو ساری باتیں ہیں, یہ جتنے لوگ بھی ہیں نا, یہ وہی زبان بول رہے ہیں جو لندن سے احکامات آ رہے ہیں. اور لندن سے احکامات اس لیے یہ آ رہے ہیں کہ نہ ان کو یہاں ان کے اپنے بھائی کی حکومت میں آنے کی اجازت مل رہی ہے, نہ ان سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے, پلس ان کی پرفارمنس زیرو ہے. اب نہ نواز شریف, دیکھیں سعودی عرب تک اگر ان کا بیماری کا بہانہ ہوتا آپ سعودی عرب سے لندن واپس چلے گئے, لیکن آپ پاکستان نہیں آ سکے, اپنے بھائی کی حکومت ہے. اچھا, جب بھی ذمہ دار کوئی نہیں ہے. بالکل عالیہ جی, جب بھی الیکشنز اناؤنس ہوں گے, کیا آپ توقع کرتی ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے؟
دیکھیں میں اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ اور آئیڈیلی انہیں اس سے بہت پہلے پاکستان آ جانا چاہیے تھا اور بڑی جو بھی ہے ان کو اپنے کیسز کا سامنا کرنا چاہیے تھا, اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے. مطلب یہ کیسا لیڈر ہے اور مطلب یہ کیسی پارٹی ہے کہ جو اپنے لیڈر سے بھی یہ نہیں پوچھتی ہے کہ جب پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے, کبھی آپ جدہ بھاگ جاتے ہیں, کبھی آپ لندن بھاگ جاتے ہیں, پارٹی یہاں شیر شیر کے نعرے لگاتی ہے, پتہ چلتا ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر پہنچ بھی گئے ہیں کہیں پر. یہ پارٹی لیڈر ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں. عمران خان صاحب کو گولیاں لگی, عمران خان صاحب کو لائف تھریٹس ہیں, لیکن کیا کسی نے دیکھا ہے کہ علاج کا بہانہ ہو, باقی ساری چیزیں ہوں, وہ ملک چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں. اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے بلائیں نواز شریف کو, ECL میں نام ڈال دیں, انتخابات میں انہیں جانا پڑے گا. دیکھیں ان کا پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا ڈائنیسٹی اس وقت اسٹیٹ کے اوپر, اگر نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے تو پارٹی کو اور جس سے ڈیمیج ہوگا, اس سے بڑھ کر اس پارٹی کو ایبسلیٹلی. یہ وہی آپ کی والی بات کہ یہ دس از اے پارٹی ڈیسیجن, لیٹس سی ہاؤ اٹ ول انرول. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشنز کب ہوں گے. یہ $1 ملین کویسچن گزشتہ 13 ماہ سے ہم سب, بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے آنسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک دس ٹنل سیمز ٹو بی ٹو لانگ اینڈ دیر سیمز ٹو بی نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف اٹ. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. دیکھنا یہ ہے کہ آج بڑا فیصلہ آنا ہے, کیا یہ سیاسی جماعتیں, بڑے بڑے لیڈرز کسی کنکلوژن پہ پہنچ پائیں گے, اور اگر نہیں تو اس کا کیا اثر پاکستان پہ پڑے گا. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دوحہ میٹنگ جو اس وقت ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ. بہت سارے امپورٹنٹ بین الاقوامی امور ہیں جن کے اوپر بات ہونا, جس کے اوپر ہمارا ایک اسٹرانگ موقف ہونا ضروری ہے. لیکن بڑی بڑی ہماری پوسٹ ایسی ہے, مثال کے طور پہ چیئرمین نیپرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اب اپنے جو ان کا ٹرم ہے اس کی کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں. بٹ نئی تعیناتیاں ہونی ہیں, اہم فیصلے ہونے ہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ ہاؤ دا گورنمنٹ ول موو فارورڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک.